السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی سبق نمبر 12 جس کا نام ہے شعر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اس سبق کے آج ہم درسی سوالات اور جوابات کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ پلے لسٹ میں جا کر اپنے کلاس کے سارے ویڈیوز جو ہیں وہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حیدر علی نے کیا ترقی کی اور اس کی ترقی کا راز جو تھا وہ کیا تھا؟ حیدر علی جو کہ ٹیپو سلطان کے والد محترم تھے، ٹھیک ہے بچوں، تو انہوں نے ایسی کیا ترقی تھی اور ان کا راز کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس ترقی کی اور ان کا راز جو تھا ترقی کا وہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا، حیدر علی کی ترقی کا راز ان کی محنت، ہمت، بہادری اور حوصلہ تھا۔ حیدر علی ترقی کرتے ہوئے میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، کہا جاتا ہے کہ حیدر علی جو تھے وہ ترقی کا راز جو تھا ان کی محنت، ہمت، بہادری اور حوصلہ تھا، اور حیدر علی ترقی کرتے ہوئے ریاست کے پھر حکمران بن گئے، یعنی کہ وہاں کے بادشاہ بن گئے۔ سوال نمبر 2، انگریز جنوبی ریاست کو کیوں کمزور کرنا چاہتے تھے؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب کچھ یوں ہوگا، حیدر علی کی طاقت کو کچلنے اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انگریز جنوبی ریاستوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 3 کچھ یوں ہے، جنوبی ریاستوں کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب یوں ہوگا، جنوبی ریاستوں کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ایکسٹرا لگا ہوا ہے، 3 بار ہو گیا ہے، یہ صرف 2 بار ہے، ایک کر کے ریاستوں کو کمزور کیا اور پھر اپنے اقتدار میں لایا اور اپنی قوت میں اضافہ کیا، یعنی کہ اپنی ریاستیں اور بڑھائیں۔ ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 4، ایک انسان کی حیثیت سے ٹیپو کی عظمت کن باتوں سے معلوم ہوتی ہے؟ تو جواب، بحیثیت انسان ٹیپو سلطان نے انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت کوششیں کی۔ انہوں نے علوم و فنون کی سرپرستی کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی۔ آپ جنگ کے مخالف تھے اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے انگریز اس ملک پر قبضہ کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ان کی وجہ سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بحیثیت انسان ایک بہت ہی عظیم انسان گزرے ہیں۔ سوال نمبر 5، ٹیپو کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا؟ اب جو انگریز تھے تو انہوں نے ٹیپو کو کمزور کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا، ٹیپو سلطان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے سرداروں کو جائیداد اور جاگیر کا لالچ دے کر غداری کرنے پر آمادہ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ ٹیپو سلطان بعد میں جنگ میں شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 6، اپنی جنگی صلاحیتوں کے علاوہ ٹیپو نے کن صلاحیتوں کا ثبوت دیا اور ان کے پاس کون سی صلاحیتیں تھیں؟ ٹھیک ہے بچوں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جنگی صلاحیتوں کے علاوہ انسانی رواداری، بھائی چارے کی جو مثالیں قائم کی وہ مشکل سے کہیں اور نظر آتی ہیں۔ آپ نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کیں اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ آپ نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص دھیان دیا۔ آپ پاشی کا بہترین نظام قائم کیا اور دریائے کاویری پر باندھنے کا منصوبہ بنایا۔ تجارت اور صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی اور ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست میں کیا اصلاحات کیں؟ جو ٹیپو سلطان تھے انہوں نے اپنی ریاست میں کیا اصلاحات کی، یعنی کہ کون سے طریقے اپنائے؟ تو جواب ہوگا، ٹیپو سلطان نے ریاست کے استحکام اور دوسری طرف ایک طرف جو تھا ٹیپو نے ریاست کا استحکام جو تھا، نظم و نسق جو تھا ایک وہ، اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدابیر جو ہیں
کی، انہوں نے ریاست میں ہر جگہ کارخانے کھولے اور تجارت و صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی۔ خالی جگہوں کو نیچے دیے گئے الفاظ سے مناسب الفاظ پر پر کیجیے۔ تو پہلی جو ڈیش جگہ ہے آپ اپنی بک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو حروف آئے گا وہ زیر آئے گا، استحکام دوسرے میں آئے گا، تیسرے میں شرائط آئے گا، فورتھ میں غداری آئے گا اور ففتھ میں اقتدار آئے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلا سوال ہے نیچے دیے گئے محاوروں کو معنی معلوم کیجیے اور جملے بنائیے۔ تو ہم نے آلریڈی بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے لوہا منوانا ہوتا ہے، ٹھاک بٹھانا یا داغ بٹھانا۔ میرے بھائی نے اپنی محنت کا لوہا منوایا۔ ٹھیک ہے بچوں، منہ کی کھانا، شرمندہ ہونا۔ منہ کی کھانا سے مراد ہے شرمندہ ہونا۔ منافق آدمی کو منہ کی کھانی پڑی۔ منافق جو آدمی ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ اس پہ جملہ آئے گا۔ کمر باندھنا، تیار رہنا، میں سفر کے لیے کمر باندھ چکا ہوں۔ زیر کرنا، قبضے میں لینا۔ انگریزوں نے بہت ساری ریاستیں زیر کر لیں، یعنی کہ قبضے میں لے لیں۔ دنگ رہ جانا، حیران ہونا۔ محمد اسلم کی قابلیت کو دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ سوال نمبر 5 سمجھیے اور لکھیے۔ لڑنا فعل ہے اور لڑائی اسم ہے۔ دوڑنا فعل ہے اور دوڑ اسم ہے۔ بیٹھنا فعل ہے اور بیٹھ اسم ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اوپر دی ہوئی مثالوں کو دیکھ کر 5 اور فعل تلاش کیجئے اور ان کے اسم بنائیے۔ تو ہم نے آلریڈی بنا کے رکھا ہے، آپ کو تھوڑا سا کنسنٹریشن رکھنا ہے۔ جگڑنا جو ہے بچوں وہ فعل ہوتا ہے اور جو جگڑا ہے وہ اسم ہے۔ سجنا جو ہے فعل ہے اور سجاوٹ جو ہے اس کی اسم ہے۔ لکھنا فعل ہے، لکھاوٹ اسم ہے۔ ملنا فعل ہے، ملاپ اسم ہے۔ سمجھنا فعل ہے، سمجھدار اسم ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا یہ ویڈیو مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آتی ہوگی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز چینل کو ایک بار سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی نئی کوئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، جس میں ہم بات کریں گے آپ کے درسی سوال نصاب میں شامل سبق نمبر 13 جو ہے اس کے سوالات اور جوابات اور اس لیسن کی پوری لائن بائی لائن ریڈنگ کے اوپر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔